بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر دو جہان محبوب رب کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین گرامی، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد حدیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت ہے، جو کہ آپ کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متعلقہ حدیث مبارکہ جیسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کے تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسے تھے۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامات قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر میرے بیٹے کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا اور پھر انہیں مجھے سونپ دیا۔ امام نسائی اور حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔ حضرت مغزش قابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جعرانہ سے نکلتے دیکھا تو ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح باری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا یا پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اس طرح امام ترمذی، امام بہقی اور امام طبقات ابن سعید میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے آپ آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل نبوت جلد 1 صفحہ نمبر 304 پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم نے سمرہ سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں
میں نے نبی کریم کے کندھے کے قریب ان کا جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2344 میں کہا ہے کہ یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا تھا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ اور آس پاس بال تھے۔ اس کے استماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور اکرم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، اس لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرما دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے، یعنی دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا کائنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری نبی پیغمبر کی یہ نشانی تھی۔